کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا, خوشحال ہو گیا, اور اسپین پیچھے, حالانکہ اسپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا. تو جمہوریت, آزادی, خوشحالی, یہ سب ساتھ چلتے ہیں, لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں, وہیں جمہوریت آتی ہے, وہیں خوشحالی آتی ہے. تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی, عدلیہ آزاد ہو گئی. عدلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک, اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی, ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے. میرے 3.5 سال میں مکمل طور پہ عدلیہ آزاد, کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹرفیرنس کی ہو. مکمل طور پہ میڈیا آزاد. ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا. 80% تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی, حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کے, جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا. ٹاپ 3 دنیا میں ملک تھے. دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو ایکنالج کیا. دنیا نے ہمارے جو ہم نے پہلی دفعہ ماحولیات کے اوپر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے, جو بلین ٹری سونامی جس کو کہتے ہیں, دنیا نے مانا اس کو. بورس جانسن نے, جو برطانیہ پرائم منسٹر تھے, UN میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے 50 سال کے بعد. تو وہ حکومت جو اپنے ملک کی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا, اور 6.1%, کوئی کہتا ہے 5%, یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھ رہا تھا. لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی, ذرا اٹھا کے دیکھنا اخبار, آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں, ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی. ہمارے خیال 3 لانگ مارچز ہوئی. ایک بتائیں کہ کسی کے اوپر کوئی FIR کاٹی, کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد, یہ پلان کیا ہوا تھا. یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے, میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے, اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں. جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا, وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی. تو یہ تو اب وہ جنرل ضیاء کے دور پہ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سختی تھی, لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے. نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں, نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر, جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن, نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی. عدالتیں بیل دیتی ہیں, پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے, جس طرح کے حالات آ جائیں, ٹیلی فون کیے جاتے ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہمارے جو لوگوں کو آپ یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں, میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں, ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے. ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے, تمہارے بزنسز ختم کر دیں گے. یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی, وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پاکستان میں, جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں ہے. یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں, اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا. تو جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج اپنی سپریم کورٹ, اپنے 15 ججز سپریم کورٹ, اپنی ساری قوم کی طرف سے, وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے, بلکہ اپنی عوام کی طرف سے, میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول. اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں, اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے, کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں, رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے, وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے, وہ تو چھپا ہوا ہے, اس کا سارا گھر توڑ دیا. شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے, اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے,
جس طرح ذل شاہ تھا، رات اس کے گھر میں گھسے، اس کو اٹھا کے لے گئے. یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے. اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری. اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں ہیں، جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا، ان کا حق ہے، آئین ان کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا، جدھر بھی کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے مجھے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے، اور لوگوں کو ڈنڈے مارے، مجھے مارا، جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے، تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ GHQ کے سامنے کرنا تھا، جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا، کنٹرول روم پہ کرنا تھا، اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرتے. پرامن احتجاج کرنا ان کا حق تھا. جو وہ نہیں کرنا، جس نے بھی کیا ہے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے جلایا، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا، مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہوا کیا، میں نے تو تب مذمت کی تھی، اور میں کہا ان کے اوپر ایکشن لو، کیونکہ غیر قانونی چیز کے اوپر ایکشن لو. لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول بیک کی جا رہی ہے، ایک پوری پارٹی کو بین کر، سب سے بڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ PTI کے خلاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے. ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اب یہ طاقت کی حکمرانی آ گئی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. تو آپ کو نمبر 1 وہ عورتیں جنہوں نے کسی جلاؤ گھراؤ میں نہیں تھیں، صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے، آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا، اس کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہر کے نہیں، میں نے اڈیالہ جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے زیادتی ہوئی، صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سو موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں. دوسرا، جوڈیشل انکوائری کریں. بھئی پتہ تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاؤ گھرائے کیا ہے. ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے، کیونکہ میچ یہ کھیل ہی نہیں سکتے. لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کم اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں، پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا. اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہم. جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دو. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق 25 لوگ شہید کیے گئے، سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا. اس کے علاوہ کئی 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. کون سی دنیا کے اندر پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا. کیا ان کا کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کیا ایک جان لی ہے آپ نے؟ ان کے بھی گھر میں ماں باپ، بچے، بہن بھائی ہیں، تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر؟ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. 25 لوگ ہیں جس میں سے 18 ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں. باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار ڈرے ہوئے ہیں بتاتے ہوئے. جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہاسپٹل سے جا کے ان کو پکڑ لیا. جن کو گولیاں لگی ہیں ان کو جا کے پولیس نے ان کے اوپر کیسز کر دیے. یہ خوف کی فضا ہے. تو کم از کم ایک جوڈیشل انکوائری میں دونوں چیزیں ہوں.
جنہوں نے غلط جلایا کور کمانڈر کا گھر، ایکشن لیں ان کے اوپر. اور جنہوں نے جن لوگوں کو پرامن احتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق ہے پتہ چلوانا کہ کون قصوروار ہے. اور پھر تیسرا وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے. یہ تو جنرل کا قانون بن گیا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آئی جیز، جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا، جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوس کرو، وہ نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر تو کنٹمپٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے. اگر قانون پہ نہیں چلیں گے تو کیا طاقتور کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ